الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في سورة الزاريات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال عز وجل في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو جو معتکف حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور دین کی راہ میں آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر معتکف حضرات کے لیے ہم کچھ لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں. کچھ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہوں گے، تو آج فرائض دینی کا جامع تصور، اس کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت ہم سب مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں. عام آدمی اس سے بڑا متاثر ہے. غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یوٹیلیٹی بلز ہی نہیں سنبھالے جاتے. یہ زندگی تو بہرحال گزر جائے گی، لیکن ہمارا جو اصل مسئلہ ہے، یہ مسائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے اللہ کی رضا اور اخروی نجات. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ ہے اصل کامیاب. تو اصل کامیابی وہی ہے. دنیا میں بھی کامیابی تو ہوتی ہے، کوئی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا کامیابی ہے، جاب مل گیا کامیابی ہے، کاروبار اچھا چمک اٹھا کامیابی ہے، لیکن یہ سب عارضی کامیابی ہے. قرآن بار بار اس بات کو توجہ دلاتا ہے، فوکس کرتا ہے کہ تمہاری اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے. نہ وہاں کی ہار ہار ہوگی، نہ وہاں کی جیت جیت ہوگی. یہاں پر اصل ہار اس کی جو اس دن ہار گیا، اصل جیت اس کی جو اس دن جیت گیا. تو ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے، اور اس کا سارا دار و مدار ہمارے دین کے فرائض پر ہے. وہ دین جو اللہ نے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے وہ دین ہم تک پہنچا ہے. اس میں کچھ فرائض کا تصور ہے. اچھا، ایک ہیں فقہی فرائض، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تقسیم اور ہے. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے وغیرہ. وہ ایک علیحدہ تقسیم ہے، وہ فقہی تقسیم. ایک ہے دین کے فرائض بحیثیت مجموعی کہ ہمارے کون کون سے دین کے فرائض بنتے ہیں. تو ان کا بیان آج آپ کے سامنے ہے. اور اس پر دین کے فرائض کی ادائیگی کے لیے انسان کو اندر سے موٹیویشن کی ضرورت ہے. ایک انسان سمجھتا ہے، مانتا ہے کہ یہ ہمارا دین کا فرض ہے، لیکن اندر موٹیویشن نہیں ہوتی. جب موٹیویشن نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے وہ اتنی توجہ نہیں دے گا. وہ غالب کہتا ہے نا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، مجھے پتہ ہے اطاعت کا پتہ ہے، زہد کا پتہ ہے، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، میں کیا کروں. تو اندر موٹیویشن نہیں ہے تو معلوم تو ہے کہ اطاعت بھی کرنی ہے اور یہ سارا معاملہ ہے، لیکن جب تک موٹیویشن نہیں ہوگی تو وہ موٹیویشن ہم کہاں سے لے آئیں، کیسے موٹیویٹ کریں. دکان سے تو ملتی نہیں. موٹیویشن تو ہے، وہ تو انٹرنلی انسان کا انٹرنل معاملہ. وہ ملے گی آپ کو جتنا آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہوگا. ایک ایمان قانونی ہے، وہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اس کا احسان عظیم ہے
ایک مسلمان ملک میں پیدا کر دیا، ایک گھرانے میں پیدا کر دیا. بچپن میں ہم نے کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیا، قرآن مجید بھی پڑھ لیا، ناظر پڑھ لیا، یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن یہ کہ حقیقی شعوری ایمان جو انسان کو اندر سے موٹیویٹ کرتا ہے، وہ اصل چیز ہے، وہ اصل حاصل کرنا ہے. اور یہ جان لیجئے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. معلوم ہوا ایک ایمان وہ ہے جو زبان سے ادا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، قانون مسلمان ہو گیا. لیکن وہ ایمان جو دل میں داخل ہو جائے، تو قرآن اس بات کی اظہار کر رہا ہے اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وہ ایمان ضروری ہے، اور انسان کا جو عمل ہے وہ اس ایمان کے تابع، انسان کا جو کردار ہے وہ اس ایمان کے تابع. قانونی ایمان کا عمل سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں آج 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن چوری، ڈکیتی، دھوکہ، فریب، جھوٹ، خیانت، کرپشن، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اس ایمان کا تعلق عمل سے ہے ہی نہیں. اصل جس کے دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، شعوری اور بصیرت والا ایمان، تو ہی انسان کا عمل اور کردار عمدہ سے عمدہ اور اچھا سے اچھا ہو. یہ ایسے ہے جیسے گاڑی ہے، آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے اور بہت خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن جب تک پیٹرول نہیں ڈلے گا گاڑی نہیں چلے گی. تو پیٹرول ڈلے گا تو گاڑی چلے گی. تو دین تو ہے، ہمارے سامنے ہے، بہترین دین ہے، لیکن وہ ایمان، وہ موٹیویشن، انٹرنل موٹیویشن ہوگی تو ہم اس پر عمل پیرا. ایسے جیسے درخت ہے، درخت آپ جانتے ہیں کہ جتنی اس کی جڑیں گہری ہوں گی، مضبوط ہوں گی، اتنا ہی پھل جو ہے وہ خوبصورت ہوگا، ذائقے دار ہوگا، خوشبودار ہوگا. تو اس ساری بات ایمان کی. تو ایمان کہاں سے ملے گا؟ ویسے تو اچھی صحبت سے بھی ایمان ملتا ہے. آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کے اندر نیکی آئے گی، اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کے اندر برائی کے پہلو آئیں گے. آپ آگ کے قریب بیٹھیں گے تو حرارت آئے گی، لازماً آئے گی، اور برف کے قریب بیٹھیں گے یا اے سی کے سامنے بیٹھیں گے تو ٹھنڈک بھی آئے گی. اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ ایمان ملے گا آپ کو، یقین آئے گا. لیکن وہ ایمان، اس کے اندر وہ بصیرت، وہ ابھی شعور ایمان نہیں ہے، اس کی انٹلیکچول ڈائمنشن نہیں ہے. وہ ایمان ملے گا جو صحابہ نے حاصل کیا قرآن مجید سے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں. ایمان ملے گا تمہیں قرآن سے. اور وہی ایمان تھا جس کی بنیاد پر صحابہ کے اندر وہ یقین کی کیفیت ہوئی، اور انہوں نے نہ صرف یہ اللہ کے احکام کی خود پابندی کی، بلکہ اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیا، اور جہاد و قتال کے مراحل سے بھی گزر گئے. تو شعوری ایمان آپ کو ملے گا قرآن سے. تو اب تک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہماری اصل مسئلہ اخروی نجات اور اللہ کی رضا ہے. اس کے لیے دین کے فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے، اور فرائض کے لیے انٹرنل موٹیویشن حاصل ہوگی ایمان سے، اور ایمان ملے گا قرآن سے یا اچھی نیک صحبت سے. اب آئیے فرائض کی طرف. میں نے 3 آیات پڑھی ہیں تو اسی کے حوالے سے ایک ایک فرض ہے. پہلا فرض جو ہر مسلمان کا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے، اور اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. تو بندگی، عبادت، یہ پہلا فرض ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم عبادات کو عبادت سمجھ بیٹھے ہیں. بھائی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ گویا کہ اللہ کی بندگی ہوگی. حالانکہ نماز کو اگر آپ کاؤنٹ کریں، اس کا ٹائم مقرر کریں، تو 2.5 پونے 3 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہے اگر 5 نمازوں کو جمع کر دیں. بقیہ یہ 21 گھنٹے وہ کس کی بندگی ہو رہی ہے؟ تو یہ اگر وہ صحیح تصور نہیں ہوگا تو انسان نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لے گا کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اور باہر جا کر چاہے گھر میں ہے، چاہے اپنے جاب میں ہے، کاروبار میں ہے، سیاست میں ہے، معیشت کے مختلف
حیوانوں میں ہے، وہ سمجھے گا کہ اب تو میں آزاد ہوں، جو اپنی مرضی سے جو کرنا چاہوں، اپنی ترقی، اپنی بہتری کے لیے جو کرنا چاہوں کروں، کیونکہ میں بندگی تو کر رہا ہوں۔ تو یہ تصور ناقص تصور ہے، اس لیے کہ عبادت کا جو لفظ ہے یہ عبد سے بنا ہے۔ عبد کے معنی ہے غلام، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو غلامی کا دور تھا، اس میں جو بھی غلام ہوتا تھا نہ اس کا کوئی کام معین ہے، یعنی ہر کام اس نے کرنا، نہ اس کا کوئی وقت معین ہے، نہ اس کے کوئی حقوق معین ہے، جو مالک جو اس کو دے دے تو بس گویا کہ وہ اس کے لیے کام۔ اس کے برعکس آج ملازم کا تصور وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ملازم جو ہوتا ہے وہ تو اس کا کام بھی معین ہوتا ہے، جو ڈرائیور ہے وہ کچن کا کام نہیں کرے گا، وہ آپ کے گارڈننگ کا کام نہیں کرے گا، وقت کام معین ہے، وقت بھی معین ہے کہ صاحب 8 گھنٹے کام کروں گا، اس کے بعد میری چھٹی ہے، اور یہ کہ میرے حقوق بھی ہوں گے، مجھے اتنی تنخواہ ملنی چاہیے، اور وقت کے ساتھ سے میری تنخواہ میں اضافہ بھی ہونا چاہیے، مجھے چھٹیاں بھی چاہیے، اگر میرے بیوی بچے ہیں تو ہفتے میں 1 چھٹی ہو یا کچھ چھٹیاں ہوں، جو بھی معین کر لیں آپ۔ یہ ملازم اس کے یہ حقوق ہوتے ہیں، لیکن غلام کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ تو عبادت کا لفظ عبد سے بنا، یعنی ہم اللہ کے ملازم نہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، یہ سلیوز، ہمارا کوئی کام معین نہیں، جو اللہ فرمائے گا اس کا رسول فرمائے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ ہمارا وقت بھی معین نہیں، جب اللہ چاہے کبھی کہے کہ رات کوٹ ککڑے ہو، ایک پورا مہینہ جو ہے وہ تم نے روزے رکھنے ہیں، تو حکم ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، اسی کو اسلام کہتے ہیں کہ انسان اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دے۔ یہ تصور باغیانہ تصور ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا کاروبار میری مرضی، میری دکان میری مرضی، یہاں کسی کی مرضی نہیں ہے۔ اسلام میں آئے ہو تو بس یہ جان لو یہ صرف اللہ کی مرضی اور اللہ کی پسند چلتی ہے یہاں پر، کیونکہ اسلام کے معنی گردن چکا لینا۔ تو عبد کے حوالے سے پھر لفظ عبادت بنتا ہے۔ اب دیکھیں عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ عبادت کہتے ہیں پوری زندگی میں، اب صرف نمازوں کا نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اور اللہ کی کامل اطاعت و فرما برداری، پوری زندگی کامل اطاعت اور محبت کے جذبے۔ تو جزوی اطاعت جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ جزوی اطاعت تو نفس کی اطاعت ہے، نفس کو جو چیز آسان لگی اس نے کر لی، نفس کے لیے جو چیز مشکل ہے وہ کہتا ہے یہ میرے لیے مشکل ہے، میری مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو جزوی اطاعت تو نفس کی اطاعت ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ جزوی اطاعت ہے بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو دوسرے کو نہیں مانتے؟ کتاب میں اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر ہے تو تم مانتے ہو اور اس پر عمل بھی کرتے ہو، لیکن کیا سود اللہ نے منع نہیں کیا؟ کیا رشوت کو اللہ نے منع نہیں کیا؟ کیا جھوٹ کو اللہ نے منع نہیں کیا؟ یا کاروبار میں 2 نمبری کو اللہ نے منع نہیں کیا؟ لیکن اس میں ہم کہیں کہ جی ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کتاب کی کچھ باتوں کو مان لیا، کچھ باتوں کو پاؤں تلے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو بھی یہ عمل کرے گا دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، یعنی اللہ از واچنگ، اس کے فرشتے دائیں بائیں انسان کو دے گئے۔ تو اطاعت صرف جزوی نہ ہو بلکہ کلی اطاعت۔ ہاں انسان اگر کوئی کسی اطاعت میں کبھی انسان کے جذبات کی وجہ سے وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے تو اللہ نے وہ بھی دروازہ رکھا، توبہ کا دروازہ رکھا ہے کہ تم توبہ کر لو، سچی توبہ کر کے اور پھر دوبارہ اسی راستے پر آ جاؤ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو توبہ کر کے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اللہ مٹا دیتا ہے۔ تو لیکن پہلی بات یہی ہے کہ اطاعت ہو کلی اطاعت،
جزوی نہ ہو، ورنہ ذلت و خواری ہے۔ دوسری چیز ہے محبت۔ اب اطاعت اگر بغیر محبت کے ہو تو وہ سمجھو رسمی اطاعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام جب نماز یا اطاعت کرتے تھے محبت کے خضوع خشوع کے ساتھ، محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کرتے تھے، ورنہ وہ رسمی اطاعت ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی۔ تو مارے باندھے کی اطاعت نہ ہو، مجبوری کی اطاعت نہ ہو، نہیں، محبت کے جذبے کا۔ اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ غلام تھے، فرعون کے غلام تھے، ان سے بگار لیتا تھا، اور بڑے بڑے پتھر جو ڈھوتے تھے، کئی مر گئے اس دوران میں۔ جو احرام مصر انہوں نے بنائے، یہ بنی اسرائیل نے بنائے جو غلام قوم تھی۔ کیا ان کے دل میں فرعون کے لیے کوئی محبت تھی؟ قطع نہیں تھی نہیں، نفرت تھی، لیکن اطاعت کرنے پر مجبور تھے، کوڑے پڑتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ کے ساتھ وہ والی اطاعت نہ ہو، بلکہ محبت کے جذبے کے ساتھ کہ اللہ میرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو محبت کے جذبے کے ساتھ کامل اطاعت، اور یہ ہے عبادت کا تصور۔ اچھا، جو عبادات ہیں ان کی بھی اپنی جگہ ہے، اس عبادت یہ کام مشکل ہے، لہذا اس کے لیے مدد چاہیے اللہ کی طرف سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیکن کام مشکل ہے اللہ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو آسان بنانے کے لیے مدد یہ کی، عبادات عطا فرمائے، نماز پڑھو، اس سے تمہارا ایمان فریش اپ ہوگا، اور اللہ کی یاد جو ہے عہد بندگی کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ وہ جو شاعر کہتا ہے نا، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ تو یہ جبیں کو تازہ کرنا، وہ ایمان کا لیول اگر کچھ کم ہو گیا ہے تو نماز سے وہی ریپلینش ہو جاتا ہے، وہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو نماز اس لیے دی تاکہ ہر وقت یاد رہے اور بھولے نہ کہ میں نے پوری زندگی میں اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ اطاعت کرنی ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ دیا، کیونکہ نفس کے اندر جذبات، خواہشات، شہوات، تمنائیں، آرزوں یہ ہیں، تو اس کے لیے ایک مدد چاہیے، تو اللہ نے ایک مدد کے طور پر روزہ بھی بھیج دیا۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، نفس کی ان خواہشات کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ تو ان خواہشات کے لیے اللہ نے، تاکہ انسان یہ خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ کرے، اگر حاوی کرے گا تو ظاہر ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا روزہ ڈھال ہے، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، خدا خوفی پیدا ہوتی ہے، اور آئندہ زندگی میں وہ انسان اللہ کی بندگی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو روزہ، یہ زکوٰۃ اس لیے دی تاکہ دل میں مال کی جو محبت گھر کر گئی ہے، اس مال کی محبت کو کھرچنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا نظام دیا۔ اور حج تو ایک جامع عبادت ہے کہ اس میں انسان پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، اور احرام کی پابندیاں بھی ہیں، اور طواف اور سعی اور یہ سارا معاملہ بھی ہے، تو وہ ایک جامع عبادت۔ تو پہلا فرض ہمارا ہے پوری زندگی میں اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اللہ کی کامل اطاعت و فرمان، یہ پہلا فرض ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس لیے جنات کو بھی پیدا کیا، اور تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے بنی نوع انسان اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم آخرت کی پکڑ سے بچ سکو۔ تو یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض کے لیے میں نے آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت، کہ دین کو سیکھ کر آگے پہنچانا بھی ہے، سمپل ورڈز، پہنچانا ہے، اور یہ کام پہلے انبیاء کرتے تھے، لیکن ختم نبوت کے بعد اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو آگے پہنچائے۔ اور سورہ بقرہ کی وہ آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا اس لیے ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی، جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے۔ رسولوں نے گواہی دے دی، قول سے بھی دی اور عمل سے بھی دی۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے
کہ تم اس کی گواہی دو۔ ظاہر بات اگر امت یہ کام نہیں کرتی تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ دوسری قومیں وہ کھڑے ہو کر اللہ کی جناب میں شکوہ شکایت کریں کہ اللہ ان کے پاس تیرا دین تھا، انہوں نے ہمیں پہنچانا تھا، ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے خود عمل کیا نہ ہم تک پہنچایا، تو اگر پکڑتا ہے تو انہیں پکڑ، اس لیے ہمارے پاس تو نہیں تھا وہ دین۔ تو لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائیں گے، لیکن امت کی ذمہ داری ہے ختم نبوت کے بعد۔ اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں اور بیسیکلی دعوت وہ دے رہے ہیں، لیکن 10 افراد جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سے 6 وہ ہیں کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر ایمان لائے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کام ہمارا ہے، کیونکہ اب رسول چلے جائیں گے تو دنیا پہ کوئی رسول نہیں آئے گا، تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام امت کرے گی۔ لہٰذا صحابہ نے اس کام کو لیا، اور انسان کی ویسے شرافت کا تقاضا بھی ہے کہ جو دین اس تک پہنچا ہے، جو چیز اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی تک کو بھی اس کے لیے پہنچائے۔ تو نصح و خیر خواہی کا تقاضا ہے اور امت کی ذمہ داری۔ البتہ یہ کام ہونا چاہیے بذریعہ قرآن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن ہی کے ذریعے سے لوگوں تک دین پہنچایا، اور اس کی وضاحت جو کی، تشریح جو فرمائی، وہ حدیث ہے، وہ حدیث ہیں۔ لہٰذا قرآن اور سنت یہی چیزیں جو ہے اس کی ذریعے سے انسان جو ہے دعوت دے۔ اور قرآن میں آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ربک، و یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے رسول پہنچائیے، تبلیغ کیجئے جو آپ پر نازل ہو رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کو پہنچائیے۔ اور اگر اب آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے گویا رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو رسالت کا تقاضا یہی تھا کہ رسول قرآن کو آگے پہنچا۔ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ پہنچانا ہے، کس چیز کو پہنچانا ہے؟ اللہ کے کلام کو پہنچانا۔ اگر مشکل لگتا ہے تو اس کو آسان بنائیں، اس کی زبان سیکھیں، اس کی تجوید، اس کا فہم حاصل کریں۔ آخر ہم دنیا کی کتنی زبانیں سیکھ لیتے ہیں، انگریزی، جرمن، فرانسیسی، اطالوی زبانیں سیکھ لیتے ہیں، کتنی جو ہے بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ میڈیکل کا طالب جو ہے، وہ ڈاکٹر جو بن رہا ہے، وہ 5 سال تک اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتا ہے۔ انجینئرنگ میں بھی اتنی موٹی موٹی کتابیں۔ اسی طرح جو وکیل بنتا ہے اس کو پچھلی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تو بڑی محنت ہے۔ تو کیا دین کے لیے صرف اللہ نے، ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ بس یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے، باقی چیزیں ہمارے لیے آسان ہیں؟ نہیں، کلام کو سیکھیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ تو دوسری چیز ہے اللہ کے کلام کو سیکھ کر دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری امت کی ہے، یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں ہے، وہ دروازہ بند ہو چکا، لیکن اس پیغام کو عام کرنا یہ امت کی ذمہ داری۔ ہاں البتہ اس کے مسائل بیان کرنا، اس کے لیے بڑا علم چاہیے، فقہ پڑھے، فلسفہ پڑھے، الہیات کو پڑھے، مختلف سبجیکٹس کو پڑھے، یہ کام علماء کا ہے۔ وہ جو ہے وہ یہ سارے علوم پڑھ کر سوالوں کا جواب دیتے ہیں، مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں، وہ کام ان کا۔ لیکن سیکھ کر آگے پہنچانا موٹی موٹی باتیں، وہ تو ہر امت کی ذمہ داری، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اتنی تو انسان کو عربی آنی چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا غور و فکر کر کے آگے بیان کرے۔ تو یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے، تیسرا فرض ہے اللہ کے دین کو نہ صرف پہنچانا ہے بلکہ اللہ کے دین کو قائم بھی کرنا ہے۔ البتہ قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرنی ہے۔ قائم ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو قائم کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی ایک بھی دین کو قائم نہ کر سکا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک خصوصی اعزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کو قائم کر کے دکھایا، چلا کے دکھایا۔ پھر خلفۂ راشدین نے اس کو خوبصورت ایک مثال بنا کر دنیا پیش کی۔ اب اس اسلامک ہسٹری میں یہ ہمارا گولڈن ایرا ہے، گولڈن پیریڈ ہے۔ تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ اسلام دین ہے
مذہب نہیں ہے۔ مذہب کہتے ہیں اگر عقائد، عبادات، رسومات، اخلاق، اگر ان چیزوں کے حوالے سے ہمارا تصور ہے تو یہ اسلام بحیثیت مذہب ہے، لیکن اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ یعنی یہ چیزیں تو ہیں ہی، یہ چیزیں تو بنیادیں ہیں، لیکن اس سے اوور اینڈ ابو جو اجتماعی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوں تو پھر ایوری واک آف لائف میں اسلام غالب ہو تو پھر وہ اسلام دین بنتا ہے۔ تو لہذا دین کو قائم کرنا ان ٹوٹیلٹی، معیشت، معاشرت، سیاست، اللہ کی حاکمیت اور قوانین اور سزائیں اور تعزیرات، حدود، یہ ساری جو ہے وہ نافذ ہوں گی تو دین غالب ہے، اگر وہ نافذ نہیں ہے تو پھر دین مذہب ہے۔ اس کا مطلب دین تو ابھی گرا پڑا ہے، دین کو عروج دینا ہے، غالب کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انگریز نے آ کر یہاں پر بالکل معاملہ الٹ کر دیا، یعنی سارا اختیار انگریز کے ہاتھوں، سیاست، معیشت، معاشرت، قانون دیوانی، قانون فوجداری، ٹیکسز، یہ سارا معاملہ انگریز کے ہاتھوں۔ مسلمانوں کو مذہبی آزادی تھی، ہندو ہے، انگریز ہے، سکھ ہے، جو بھی ہے، کرسچن ہے، پارسی ہے، مذہبی آزادی ہے۔ جو جانا چاہے مسجد میں جائے، جو چرچ میں جانا چاہے جائے، کو مندر میں جانا چاہے مندر میں جائے، جہاں جانا چاہے، مذہبی آزادی ہے۔ اچھا، یہ مذہبی آزادی کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ خیال آیا کہ یہ انگریز تو بہت اچھا ہے، ہمیں نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے کے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ سمجھا نہیں کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ تو اقبال نے کہا اس بات کو ذرا تھوڑا سا بیچ میں تلخ انداز ہے کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یعنی اس نادان کو پتہ نہیں کہ اسلام آزاد تو تب ہوگا جب اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی اور سیاست، معیشت، معاشرت کے قوانین جو اللہ نے بیان کیے اس کے مطابق فیصلے ہوں۔ ٹیکسیشن کا نظام بھی اسلام کے مطابق ہو، قانون بھی دیوانی، فوجداری، وہ اسلام کے مطابق، حدود اور تعزیرات بھی اسلام کے مطابق۔ تو یہ چیز جو ہے بالکل الٹ ہو گئی، لیکن ابھی ہمارا ذہن وہیں پر اٹکا ہوا ہے کہ اسلام کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادات سے جوڑ دیں۔ اب حج اور عمرے پر اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، لیکن وہی شخص جب واپس ملک کے آتا ہے کاروبار بھی وہی چل رہا ہے، وہی دو نمبری ہے، وہی دھوکہ ہے، وہی فریب ہے، وہی سب کچھ چل رہا ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو مذہب سمجھا ہوا ہے۔ تو اسلام دین ہے، اور دین کو قائم کرنا، اور پھر جو ہمارا ملک ہے یہ تو خاص طور پر اس کا ایک خصوصی معاملہ خاص ہے۔ جیسے اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو مسلمانوں نے پاکستان کی تو معاملہ ہی خاص ہے، یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پر بنا اور لیلۃ القدر کی رات میں بنا ہے اور جمعۃ الوداع کا دن تھا۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے کیسا وعدہ کیا اور کس دن کس رات میں وعدہ کیا، اور پھر بھی اگر اب اس کی طرف ہم رجوع نہ کریں، قانون اور آئین میں صرف لکھ دیا جائے کہ جی ہاں یہاں پر اسلامی قانون ہوگا اور no legislation will be done repugnant to the Quran and Sunnah، قرآن سنہ کے منافی یہاں کوئی قانون نہیں، وہ لکھا ہوا ہے 70-75 برس سے لکھا ہوا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، پورا نظام سود پر ہے، اور ہمارے جو ہے رگ و ریشے کے اندر رشوت جو ہے، کرپشن جو ہے ہمارے اندر، کوئی آپ جائز کام نہیں کروا سکتے رشوت ادا کی بغیر، اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور توجہ بس دنیا کی طرف ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کو صرف پہنچانا ہی نہیں، دین کو قائم کر، یہ کام واقعتاً آسان نہیں ہے، لیکن where there is a will there is a way۔ چمی کو اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مجھ پر لرزہ اور کپکپی طاری ہوتی ہے، میں جانتا ہوں لا الہ پڑھنا آسان ہے، لا الہ کے تقاضے ادا کرنا مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہو، اس کا دین نافذ ہو۔ تو یہ تیسرا فرض ہے کہ جس کو ایک پاکستان کو ایک دنیا میں ایک مثالی ملک اور نمونہ بنا کر دکھانا ہے،
اور یہ تو ہم اللہ سے وعدہ کر کے ہیں. اور آج پاکستان کے حالات خراب اس لیے ہیں، آدھا ملک ہم گنوا چکے ہیں، اور جو بلوچستان میں اور KPK میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیونکہ اللہ ناراض ہے، ہم وعدہ کر کے وعدہ خلاف، وعدے سے انحراف ہم کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. حالات اصل خرابی ہے. وہ ہم دنیاوی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کہاں سے آ رہی ہے، اس کو روکا جائے، فلاں ہے، انگلی دوسروں کو اٹھانے کے لیے جو ہے ہم تو اس میں ماہر ہیں. لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو نافرمانی کی ہوئی ہے، وعدہ خلافی اور وعدہ سے انحراف کیا، اس کی سزا ہے جو ہمیں ملے. یہ ہے 3 فرائض. اب ان کو فرائض کی ادائیگی کے لیے 3 لوازم ہیں. جیسے نماز فرض ہے لیکن وضو لازم ہے، حج فرض ہے لیکن احرام لازم ہے، تو ایک درجے میں وہ بھی لازم ہو جاتا ہے. تو 3 لوازم. پہلا لازمی تقاضا ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور یہاں جہاد کے معنی سمجھ لیجئے کہ جہاد کے معنی جد و جہد کے ہیں، جہد سے بنا ہے، اسی سے جہاد بنتا ہے. لیکن قتال کے معنی میں آ سکتا ہے. کیوں؟ وہ جہاد وہ جد و جہد اس درجے تک پہنچ جائے کہ بالآخر اگر قتال کرنا پڑے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا حضور نے جہاد تو شروع کر دیا تھا جب سے وحی کا آغاز ہوا، اور 14 برس تک آپ مکے میں رہے. وہاں کوئی ہمیں جنگ نظر نہیں آتی، کوئی تلواریں، کوئی نیزے، کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ سارا پیریڈ جہاد کا ہے. یعنی اگر ہم جہاد کو قتال کے معنی میں لیں تو پھر اس کا مطلب حضور کے جو 14 برس مکے میں سر ہوئے وہ کس کھاتے میں ہے؟ نہیں، وہ سارا جہاد تھا. جہاد. لیکن جہاد کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد، یہ بڑا بنیادی جہاد ہے، یہ افضل جہاد ہے. حضور سے پوچھا کہ ایو الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ کے رسول، فرمائیے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو فرمایا ان تجاہد نفسک و ہواک فی طاعت اللہ، تو جہاد کر اپنے نفس سے اور اس کی خواہشات سے، اور اس کو اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنا. یہ جہاد ہے. تو یہ بنیادی جہاد ہے. جیسے عمارت ہے تو عمارت کی بنیاد سب سے اہم ہے. اگر عمارت کی بنیاد نہیں ہوگی تو عمارت کمزور ہو جائے گی. لہذا بنیادی جہاد پہلا ہے اپنے نفس کے خلاف. باطل جو بھی بگڑا ہوا معاشرہ ہے، غلط رسومات ہیں جو بھی ہیں، ان کے خلاف سارا جہاد. دوسرا ہے معاشرے کے اندر جو غلط نظریات پھیل گئے. کالج یونیورسٹی میں جو ہمارا نوجوان پڑھ کر آتا ہے، وہاں فلسفی پڑھتا ہے، دوسرے مضامین پڑھتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہی فلسفے اس کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. اب سیکولر کفر ہے، الہاد ہے، مادہ پرستی ہے، سیکولرزم ہے، فرائیڈزم ہے، مارکسزم ہے، کیپٹلزم ہے، وہ ان چیزوں کو پڑھتا ہے. اور جب ان کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں ساری یہ باتیں پہلے، تو باطل نظریات کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے. اور دین کی تعلیمات جو ہے سکڑتی جا رہی ہیں. تو اس سطح پر جہاد یہ ہوگا کہ آپ قرآن مجید کے علم اور فکر کو دنیا میں پہنچائیں. یہ نظریاتی جہاد ہوگا، اور اس کو قرآن نے جہاد کبیر کہا ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی ان کے ساتھ جہاد کیجئے، بِهِ یعنی اس قرآن کے ساتھ. یہ جہاد کبیر ہے. لوگوں کے جو ذہنوں کے اندر جو شیطان نے غلط نظریات بٹھا دی ہیں ان کو صاف کیا جائے، اور اللہ کے دین کی جو ہے وہ ساری تعلیمات روشن کی جائیں، ہدایت دی جائے اس کو، اس کے ذہن سے وہ ساری غلط تعویلیں، غلط تعلیمات وہ صاف کر کے دین کا جو اصل میسیج ہے، پیغام ہے، اس کو ان تک پہنچائے. تو یہ اس کام کے لیے یہ قرآن اکیڈمی ہے. تو کس لیے مقصد یہی ہے کہ وہ فرض ادا کرنا ہے، اپنے ساتھیوں مسلمان بھائیوں کو تیار کرنا جو اس کام کے لیے آگے بڑھیں، اور ان کو پھر معاشرے میں جب وہ جائیں اور وہ کلام پیش کریں اور سمجھائیں اور امت کو بتائیں. تو یہ جہاد کبیر ہے. اور جہاد اعلیٰ جو ہے، سب سے اعلیٰ جو ٹاپ کا، وہ ہے اس باطل نظام کے خلاف جہاد. جیسے حضور نے باطل نظام کے خلاف جہاد، وہ یہ کہتے تھے محمد اگر آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں تو بسم اللہ آپ پڑھیں، ہم نہیں روکتے. آپ نے روزے رکھنے، آپ 30 کیا 365 روزے سارا سال رکھیں، آپ کو پوری اجازت ہے. زکوٰۃ دینی ہے، چلو ہمارے بھی کچھ غریب غربا کو، ہمارے غلاموں کو بھی کچھ مل جائے گا، لیکن ہمارے سسٹم کو بات نہ کیجیے، نظام کے اوپر بات نہ کیجیے. یہ ہمارا صدیوں سے آیا نظام ہے، آباء و اجداد کی جو ہے پیروی ہم کر رہے ہیں، تو اس کو کچھ نہ کیجیے.
تو نظام کے حوالے سے بہت ہی وہ محتاط تھے، اور ساری جو جنگ تھی وہ اسی کی تھی کہ باطل نظام جو ہے، حضور نے فرمایا کہ میں صرف نمازیں پڑھوانے کے لیے تو نہیں آیا، نظام کو تبدیل، اللہ کی وہ بادشاہ حقیقی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آسمان پر میری بادشاہت ہے، دنیا میں بھی میں چاہوں تو خود بھی بادشاہت قائم کر سکتا ہوں، لیکن تم پر چھوڑا ہے میری بادشاہت منواؤ، مجھے بڑا بناؤ، کبر ہو تکبیرہ، میری کبریائی کا اعلان اور نفاذ کرو۔ تو یہ سب سے اعلیٰ جہاد ہے۔ ظاہر بات ہے اس کی رکاوٹ میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اس نظام کے ساتھ مفادات ہیں، اور وہ اس کے اندر مفادات ہیں، مراعات ہیں، ان کی شاہ خرچیاں ہیں، ان کے VVIP پروٹوکول ہیں، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام ختم ہو جائے اور اللہ کا دین قائم ہو۔ وہ تو ٹوٹ کر اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ شعوری وہ ان کو ایمان نہیں ہے، تو مخالفت کرنے والے وہی ہوں گے۔ بہرحال یہ ہے پہلا اس کے لیے لازمی تقاضا کہ جہاد، جد و جہد اور محنت 3 لیول پر، نفس کے خلاف بھی، اور معاشرے میں پھیلے ہوئے باطل نظریات کے خلاف بھی، اور باطل نظام کے خلاف بھی جد و جہد کی جائے۔ اچھا، یہ کام ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی ایک فرد نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام اکیلے تھے، 950 سال تک دعوت دیتے، کچھ بھی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ جو ان پر ایمان لانے والے تھے اللہ پر اور اپنے رسول کو ماننے، وہ بہت تھوڑے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ نفری چاہیے، کہ قوت چاہیے، وہ نہیں تھی۔ 950 سال تک تو وہ دین کو قائم نہ کر سکے، لیکن اس میں ان کا نہ کوئی قصور ہے، نہ ہی وہ ناکام ہے، معذر تو کامیاب ہیں، اس لیے کہ وہ مرحلہ آگے آیا ہی نہیں۔ آگے آتا، لوگ اتنی تعداد میں، معتدب تعداد میں ہوتے تو یہ کام ہوتا۔ لہٰذا یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء نے کوشش کی لیکن نہ کر سکے، کیونکہ ابھی معتدب تعداد ساتھ ہی نہیں۔ یہ کام ہوا حضور کے ہاتھ، کیونکہ آپ نے ایک جماعت بنائی، صحابہ کرام کی جماعت، اور وہ تن من دھن لگاتی تھی اور کھپاتی۔ وہ معتدب تعداد اس وقت ہوئی جب مدینے کی کھڑکی کھلی، ورنہ مکے میں اتنی تعداد نہیں تھی۔ لہٰذا آپ نے اگلا سٹیپ اٹھایا ہی نہیں، اقدام کیا ہی نہیں کہ باطل نظام کے خلاف میدان میں آ گیا۔ یہ تو مدینے کی کھڑکی اللہ نے کھولی، اللہ کا کرم ہوا، اور وہاں پہ جتنے بھی انصار تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور کو بھی ہجرت کی دعوت دی گئی، آپ وہاں صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر ایک معتدب تعداد پیدا ہو گئی، لہٰذا گویا کہ ایک جماعت، یعنی حزب اللہ، ایک جماعت جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ آپ نے ان کو نظم بھی سکھایا، ان کی تربیت بھی کی، ان سے مشورے بھی کرتے تھے، مشاورت ہوتی تھی باقاعدہ، اور پھر اس کام کو آگے بڑھایا۔ تو یہ کام جماعت کا اسی کے ذریعے سے ممکن ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی، نظم و ضبط سکھایا، ان کی تربیت کی، اور صبر کے مراحل سے ان کو گزارا۔ ہاں، جب موقع آیا تو پھر اقدام بھی کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یعنی جماعت سازی کے حوالے سے کہ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل۔ دیکھو، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں۔ اب حکم کا درجہ ہے، آمرکم، میں تمہیں حکم کرتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ مطلب کہ فرض کے درجے میں ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، اپنے امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، یعنی ڈسپلن آرگنائزیشن ہو، نظم و ضبط ہو، اور وہ جماعت 2 کام کرے، ہجرت کرے اور جہاد کرے۔ ہجرت کرے جب اگر کسی زمین پر ان کا قافیہ تنگ ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ، جیسے صحابہ مکے سے مدینے چلے گئے، وہ ہجرت کی۔ اور جہاد وہی جد و جہد، محنت، کوشش، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو اور وہ اللہ کی حاکمیت جو ہے قائم ہو، اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو۔ تو یہ جماعت سازی، یہ کوئی اس کو سمجھنا کہ یہ نفل کے درجے میں ہے، نہیں۔ اگر آپ نے فرض نہیں سمجھا تو پھر جماعت تو بڑی دور کی بات ہے۔ پہلی چیز ہے کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا فرض ہے، اس کے لیے پھر لازم ہے کہ جماعت۔ اس لیے وہ جب فرض ذہن میں نہیں ہے تو پھر لوازم بھی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دین کو مذہب سمجھا ہے کہ بس عبادات ہیں، دیٹس آل، کچھ اخلاقیات ہیں، دیٹس آل۔ تو یہ کہ جماعت کا، اچھا حضور نے پھر ایک موقع پر اور بھی فرمایا، لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارہ ولا امارہ الا بطاع۔
اگر جماعت نہیں تو اسلام نہیں، اور اگر امیر نہیں تو پھر وہ جماعت ہی نہیں، اور اگر امیر کی سم و طاعت نہیں تو امیر کس چیز کا، وہ تو امیر ہی نہیں پھر۔ تو گویا کہ اسلام ہے، جماعت ہے کہ اس کا امیر ہے اور اس کی سم و طاعت ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں حضور نے بیان فرمائی۔ تو یہ گویا کہ اصل جو تصور فرائض کا ہے وہ ہم نے بہت چھوٹا بنا لیا ہے اسی وجہ سے، اور وہ جو ویسے بھی جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا اس کی طرف توجہ نہیں، اس لیے آج ہم جو ہے تنزلی کا شکار ہیں اور زوال کا شکار ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جماعت بنائی اس میں جو ساری جو جماعت سازی کے لیے جو اسکیم تھی وہ بیعت سموتات کی تھی، اوپر تھی وہ، یعنی اس جماعت کو کٹھا رکھنا اور مضبوط بنانا، مستحکم بنانا، وہ سارا بیعت کا طریقہ تھا۔ بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، مختلف بہت موقعوں پر آپ نے پھر خلفاء راشدین نے اسی چیز کو بیعت کے نظام کو قائم رکھا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور 500 برس پر محیط ہے، وہ چاہے اپنے سیرت و کردار کے اعتبار سے وہ اسلام کے اس معیار پر پورے نہیں اترتے تھے۔ حضور نے اس دور کو بادشاہت، ظالم بادشاہت کا نام دیا ہے، یعنی ہوں گے مسلمان لیکن ظالم بادشاہت کا دور ہو، تو لیکن وہ سارا نظام بیعت پر تھا۔ اس طرح بعد میں جب وہ نظام چلا گیا تو وہ باقی پھر دنیا میں جو وہ بھی مسلمانوں نے تحریکیں اٹھائیں وہ ساری بیعت پر تھی۔ آپ جانتے کہ ہمارے اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر، تحریک شہیدین بہت بڑی تحریک اٹھی تھی، 1830 میں اٹھی تھی۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، وہ ساری بیعت کے اوپر تھی۔ لیبیا میں سنوسی نے تحریک اٹھائی، بیعت کی بنیاد۔ سوڈان میں مہدی سوڈانی نے تحریک اٹھائی، بیعت کی بنیاد۔ لیکن بعد میں مغربی اثرات کے زیر اثر ان کے مروب ہو کر ہم نے وہ جمہوری طریقہ اختیار کیا، کوئی فارم کے ذریعے سے جو ہے جماعت میں، حرام تو وہ بھی نہیں ہے، مباح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر سنت سے دیکھیں تو وہ نظام ہے بیعت کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے، حیران ہوتا ہوں کہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا من خلا یدم من طاعت، جس شخص نے اپنے ہاتھ کو اطاعت سے کھینچ لیا، یعنی کسی جماعت کے اندر اپنا ہاتھ کھینچ لیا امیر کی طاعت سے، من خلا یدم من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ، تو اس کی جو ملاقات قیامت کے دن اللہ سے ہوگی اس کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا واضح طور پر اللہ نے اور اس کے رسول نے اس بات کو سمجھا دیا۔ اور فرمایا ومن مات، اور جو شخص مرا اس حال میں، ولیس فی عنقہ بیعۃ، کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، تو فرمایا مات میتۃ الجاہلیہ، وہ ایک درجے کی جہالت کی موت پر۔ تو بہرحال یہ کہ اس بیعت کی جو اہمیت ہے حدیث کے اندر ثابت ہے۔ آپ کا سارا سیرت کو دیکھیں تو سارا نہیں، لیکن دوسری طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے، مباح ہے، لیکن اگر سنت کو فالو کرنا ہے اور طریقہ کار بھی رسول کے طریقے کو فالو کرنا ہے تو اس میں تو پھر لازماً یہ بیعت ہی آتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 3 فرائض ہیں۔ پہلا اللہ کی بندگی، کامل بندگی، محبت کے جذبے کے ساتھ۔ دوسرا دین کی دعوت بذریعہ قرآن، تاکہ ایمان پیدا ہو امت مسلمہ کے اندر، اور وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے، تو دعوت دین بھی روکتی ہے انسان کو برے کاموں۔ تیسری چیز دین کو صرف پہنچانا ہی نہیں بلکہ قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ یہ کام ہوگا محنت کے ذریعے، گھر بیٹھے نہیں ہوگا، جد و جہد ہوگی۔ اور اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہاں اگر کسی آزادی کے لیے جہاد ہو رہا ہے تو وہ بھی جہاد ہے، لیکن وہ فی سبیل الحریہ ہے، یعنی آزادی کے لیے جہاد ہے، وہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن فی سبیل اللہ وہ نہیں ہے۔ اسی طرح ملک کی دفاع یہ بھی جہاد ہے، اس لیے کہ بہرحال وہ اپنے ملک کا دفاع ہے تو، لیکن وہ فی سبیل اللہ تو وہ ہے جب اللہ کی حاکمیت کے لیے جد و جہد کی۔ تو پہلی لازم تقاضا جہاد، دوسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک جماعت
اور اگر کوئی جماعت ہو، ہر شخص جماعت بنانا بڑا مشکل کام ہے، ہر شخص نہیں بنا سکتا. اس کے لیے آسانی ہے، کوئی چلتا ہوا کارواں ہو کہ جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ دھوکے باز نہیں، تو اس میں شامل ہو کر اپنے اس فرض کی ادائیگی. اور اس جماعت کا جو نظام جو سنت سے ثابت ہے وہ ہے بیعت السموتات. البتہ چونکہ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول تھے تو ان کی تو ہر حالت میں سموتات کرنی ہے، لیکن بعد میں ظاہر بات ہے باقی کوئی اب نبی اور رسول تو ہے نہیں، لہٰذا ان کی سموتات ہوگی لیکن فی المعروف، یعنی اسلام اور سنت، قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر ہے تو اطاعت ہوگی، اگر باہر ہے تو نہیں، اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو صرف حضور ہی کی بیعت تھی. لہٰذا یہ ہے وہ تیسری چیز. اور صحابہ کرام جب وہ غزوہ ہوا تھا احزاب کا، اور وہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بڑی جو ہے کھائی جو ہے وہ کھود لو، اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، خندق کھودی گئی. اس پر صحابہ جو ہے جب کھود رہے تھے تو وہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور ہم جد و جہد کرتے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے، علی الجہاد ما بقینا، جب تک ہم ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہم یہ جد و جہد کرتے ہیں. تو بہرحال اس مقصد کے یہ 3 فرائض اور 3 لوازم ہے. میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، تو اس کے لیے جماعت جو ہے وہ تنظیم اسلامی کے نام. اچھا، اس میں ہمارا یہ اپنا تجزیہ ہے کہ انتخابات کے ذریعے سے اسلام نہیں آئے گا، ہاں کام جو لوگوں کے کام ہو جائیں گے. مسئلہ یہ کہ کوئی جو بھی حکومت انتخابات کے ذریعے بنتی ہے، سڑکیں بنوانا، ریلوے ٹریک بچھانا، عوام کے لیے جو ہے سستا معاملہ کرنا، کرتے ہیں یا نہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اصولاً طور پر لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن اسلام اس راستے سے نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر 5 ادوار آئیں گے: دور نبوت، دور خلافت، بادشاہت، غلامی، اور پھر دور خلافت. الا منہاج النبوۃ، الا منہاج النبوۃ. خلافت اب دنیا پر آئے گی لیکن نبوت کے طریقے پر آئے گی. تو نبوت کے طریقے پر جو جد و جہد ہوگی اس سے وہ بارآور ہوگی. مغرب کے اپنائے ہوئے طریقوں سے یہ کام، کیونکہ انتخابات کے ذریعے سے نظام نہیں بدلا کرتا، وہ تو افراد بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، ہاتھ بدل جائے. پہلے باپ الیکشن لڑ رہا تھا، بیٹا لڑ رہے گا، بھائی لڑ لے گا، چچا تھا بھتیجا لڑ لے گا، ماموں تھا بھانجا لڑ لے گا. تو وہ تو خاندان ہیں جو چل رہے ہیں، ان کے سامنے وہ تصور ہی نہیں ہے کہ پاکستان بنا کس مقصد کے لیے تھا. تو یہ ہے کہ کچھ ہمارے کام ہو جائیں گے، کچھ عوام کے بھی کام کر لیں گے، بس اللہ اللہ خیر سرا. اور جو ہمیں پرکس ملنے ہیں اور جو ہمیں وی وی آئی پی پروٹوکول ملنا ہے، اس کی جو ایک لذت انسان کے جو ہے لگ جاتی ہے، چاٹ لگ جاتی ہے، پھر وہ اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں. لیکن اس پس منظر میں دیکھیں تو بہرحال یہ کہ یہ کام انتخابات سے ہونے والا نہیں ہے، یہ کام ہوگا حضور کے طریقے انقلاب پر. لیکن اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کل ہمارے انشاءاللہ جو آخری نشست ہے ہمارے امیر حلقہ، وہ آپ کے سامنے حضور نے کیسے انقلاب برپا کیا اس کو کھول کھول کر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن میری بہرحال یہاں پر بات ختم ہو رہی ہے کہ تنظیم اسلامی قافلہ ہے جو اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا، اللہ کا دین سربلند کرنے کی کوشش ہے، جد و جہد، اور ہمارے فرض کی ادائیگی کے لیے چلتا ہوا ایک کارواں ہے. اور یہ نہ معروف معنی میں کوئی فرقہ ہے، نہ معروف معنی میں کوئی سیاسی جماعت ہے جیسے انتخابات، بلکہ اسلامی انقلابی جماعت ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ بذریعہ قرآن ایمان پیدا کیا جائے. اور پہلے اس ملک میں، ہمارا ملک ہے، پہلی ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے ملک میں دین نافذ ہو، اور پھر اللہ چاہے اور حالات اللہ ایسے پیدا کر دے تو پھر انشاءاللہ پوری دنیا پر دین غالب ہو. اور حضور کی پیشن گوئی ہے کہ آخری زمانے میں جو اس وقت سب سے بڑا دیکھو موضوع آج دنیا میں کیا ہوا ہے، غزہ سب سے بڑا موضوع، ہر ہیڈ لائن اسی. اور حضور نے یہی فرمایا تھا کہ آخری دور کے اندر غزہ اور فلسطین، آپ نے نام تو فلسطین کا لیا، کہ جھنڈے آ کر گڑ جائیں گے فلسطین میں، اور امام مہدی بھی ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور مشرق سے مدد آئے گی. پوچھا گیا این المشرق، مشرق میں کون؟ فرمایا خراسان، خراسان سے قافلے آئیں گے.
خراسان حضور کے زمانے میں جو بلک ہے وہ افغانستان ہے. افغانستان کا بھی شمالی حصہ، جنوبی حصہ نہیں. حضور کے دور میں وہ خراسان نہیں تھا جو ایران کے ساتھ ملتا ہے. شمالی حصہ اور روسی ترکستان کے علاقے، یہ ترکمانستان اور یہ سارے جو آزاد، اور پاکستان کا جو کے پی کے کا بیلٹ ہے، اور وہ بیلٹ جو ہے یہ مل کر حضور کے زمانے میں خراسان. تو آپ نے فرمایا خراسان سے قافلے نکلیں گے اور ملکوں کو روندتے ہوئے جائیں گے اور جا کے فلسطین میں جھنڈے گاڑ دیں گے. یہ حدیث موجود ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اور یہ ہونا ہی ہونا. لیکن الحمدللہ ثم اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خطہ دیا ہے 27 رمضان مبارک کو ملک وجود میں. یہ ایسے نہیں پڑ گیا، یہ خاص ایک ملک ہے، اس نے خاص جو ہے رول ادا کرنا ہے. اور آج ہمارے اندر جو ہے وہ انتشار ہے تو اس لیے کہ ہم نے اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے. جس دن یہ وعدہ وفا ہوا آپ دیکھیں گے کہ اس خطے کی قسمت ہی بدل جائے گی، اور یہی خطہ جو ہے قوت کے ساتھ پھر جا کر فلسطین میں جھنڈے گاڑ دے گا. تو حضور کی پیشن گوئی. اقبال نے بھی کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. یعنی حضور کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی وہ میرا وطن ہے. تو یہ ہم اس اعتبار سے بہت خوش قسمت ہیں کہ 27 رمضان مبارک کو لیلۃ القدر کی رات میں، اور جمعۃ الوداع کی رات تھی، پاکستان وجود میں آیا. اس سے ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے. تو ایک اعتبار سے خوش قسمتی ہے، لیکن بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم اپنے وجود پر بھی اسلام نہ نافذ کریں اور نہ ہی قرآن کی تعلیمات سے بہرہ ہو کر اس کو آگے پہنچائیں، اور نہ اس جد و جہد میں شریک ہوں کہ اللہ کے دین کو قائم ہو جائے. اگر حکمرانوں کا ذہن اس طرف نہیں ہے، عوام کا ذہن تو کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ قبر میں تو ہر انسان فردن وہ کلہم آتی یوم القیامت فردا. تو ہر انسان نے اپنا جواب تو دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ فرائض تھے. ہم نے کہا تھا کہ ختم نبوت کے بعد دین کو پہنچانا اور غالب کرنے کی جد و جہد جو ہے امت نے کرنی ہے، اور خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ یہ دنیا میں ہو کر رہے گا، پوری دنیا پر اسلام غالب ہے. پھر بھی تم نے کوشش نہ کی، پھر بھی تم آگے نہ بڑھے. تو تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ باتیں ہم عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. غور و فکر. آپ تہجد میں رات کو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اگر یہ حق ہے یہ فرائض مجھ پر واضح فرما، اور اگر حق ہے تو اگر یہ لوگ حق پر ہیں تو مجھے ان کے ساتھ شامل ہو کر اپنے فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ بس گفتگو تھی، یہ فرائض دینی کا جامع تصور. البتہ یہ کہ یہ کیسے ہوگا میں نے تو عرض کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. وہ طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ کل ہمارے امیر حلقہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.